رمضان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں روزے اور صبر کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو سب لوگوں کو بہت بہت روزے کی مبارکباد ہم روز ہی دیتے ہیں، لیکن چوتھا روزہ گزر چکا ہے اور بہت ہی الحمدللہ الخیر بہت ہی اچھے اور مزیدار روزے گزر رہے ہیں۔ ٹھنڈک کا بھی احساس ہے، موسم میں بھی ایک خوبصورتی ہے، گرمی نہیں ہے، ایک ٹھنڈا سا موسم ہے، ایک ٹھنڈی سی ایک اس میں ایک جو ہوا ہے وہ ٹھنڈک کی ہے اور آپ کو ایسی پیاس نہیں لگ رہی، لیکن بہرحال آپ جو روزے کی تیاری کرتے ہیں اور روزے میں جب تک ہمک نہ ہو، ہمک کا مطلب ہوتا ہے جب تک آس نہ ہو، تڑپ نہ ہو، پیاس نہ ہو، پھر روزے میں وہ روزے کی جو ایسنس ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قربانی وہی قربانی ہوتی ہے جو جس سے دکھ ہو، جس کو دیتے وقت دکھ لگے، وہ قربانی مبارک قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ بھی وہی ہے کہ جب آپ روزہ گزارتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا روزہ ہے، یا کہیں آپ کو اس روک کا احساس ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا، اس قربانی کا احساس ہو جو آپ دے رہے ہوتے، تب آپ کو لگتا ہے کہ یہ قربانی ہے، یہ میں اللہ کے لیے، یا روزہ یہ میں اللہ کے لیے رکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اس کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ روزہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ آپ عبادات کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ ترویج کرتے ہیں، آپ تفسیر کرتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ترجمے کے ساتھ، آپ کے پاس ایک ضابطہ حیات ہوتا ہے جس کو آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور امپلیمنٹ کرنے کے نتائج آپ کو خود بھی محسوس ہوتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس زندگی میں لائے کیوں گئے ہیں۔ ہم اس قرآن کا اتباع کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اتباع کرنے کے لیے آئیں، تبھی ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ عبادات میں خشوع پیدا کرنا چاہیے اور کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ جس وقت آپ زکوٰۃ دینے جاتے ہیں تو اپنے عمدہ مال میں سے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ کو درد ہوتا ہے، تو بیسیکلی زکوٰۃ اور قربانی یہی ایک جذبہ ہوتا ہے جس سے آپ کو درد ہو۔ ابھی میں کسی کے یہاں گئی تھی، ان کے گھر میں ابھی حالیہ کسی کا انتقال ہوا تھا، بزرگ ہستی تھے، انہوں نے اپنی بھرپور جوانی گزاری، بھرپور نام کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، میرے دادا ہوتے ہیں بیسیکلی۔ ان کے ہاں میں گئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ رو رہے تھے اور بہت زیادہ، تو میں نے ان سے کہا، میں نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے تو اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے اور اتنی بھرپور زندگی گزاری ہے، ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک انسان عزت کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہے، تو اس میں اتنا رونا، کیونکہ ان کی ایج بھی کافی ہو گئی تھی، اور اگر وہ کسی بیماری کے ساتھ اور کسی ایسی چیز کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے ان کا جنازہ اٹھا یا سارے بچوں کو ان کا ویٹ کیا گیا، تو یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اس میں اتنا رونا یا ملال کرنا اللہ تعالیٰ کی چیز سے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، تو انہوں نے مجھے بڑے مزے کی بات کی، انہوں نے کہا دیتے جاؤ، جب تک دیتے جاؤ، یعنی جب تک جنازہ اٹھا ہے اس وقت تک آپ وہاں تک دیتے جاؤ جب تک آپ کو درد نہ ہونے لگے۔ میں نے وہاں سے بات سیکھی ہے کہ جب آپ دینے پہ آئیں تو چاہے رمضان کا مہینہ ہو، ویسے عام دنوں میں تو آپ کو اپنی ضروریات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا دیجیے جب تک آپ کو درد نہ ہونے لگے۔ تو جب آپ کو درد ہونے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عبادات میں تھوڑی تھوڑی قبولیت اور شرط قبولیت آتی جا رہی ہے۔ تو میری زندگی اور میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ راہ حق میں ادا کیا جائے اس میں تکلیف تھوڑی سی شامل ہونی چاہیے، تھوڑا سہنا تو سیکھو اور پھر اس کے بعد اس کا مزہ دیکھو اور اس کا مزہ لوٹو بھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند آتا ہے۔ تو جناب اسی حوالے سے یعنی کہ روزہ اور صبر کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان گرامی موجود ہیں، میں آپ کو ملواتی چلوں پروفیسر سلمان راجہ صاحب، ماہر شعور۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سلمان صاحب، کیسے چل رہے ہیں روزے؟ بہترین، اللہ کا شکر۔ اور ساتھ ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں علامہ اسرائیل نعمانی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ یہاں آپ لوگ یہاں آتے ہیں نا تو میرے علم میں چار چاند لگا دیتے ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے دیکھنے والے کو، اپنے ناظرین کو وہاں تک منتقل کر سکوں، کیونکہ میں تو بڑی سیریاب ہوتی ہوں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان، خصوصی اور معتبر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بات ہو رہی تھی روزے اور روزے دار کے حوالے سے، روزے اور صبر کے حوالے سے۔ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کا نام ہے، روزے کا مطلب روک ہے اور روک کا مطلب بھی صبر ہے۔ مجھے تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا نعمانی صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتائیے گا۔ بیسیکلی ہم روزے اور یہ ٹرانسمیشن تو 30 روزوں تک چلتی ہی رہے گی، لیکن کچھ ایسے نقطے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ تعلیم، کچھ علم میں بھی حاصل کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔
جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے روزے کے حوالے سے کہ روزہ جو ہے وہ دوسرا نام صبر ہے اور صبر ہی روزہ ہے، یقیناً اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصبر، یہ صبر جو ہے فرمایا یہ روزہ جو ہے فرمایا یہ صبر ہے، وثواب الجنہ، اور اس کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ تو احادیث اور قرآن مقدس کا جب ہم مطالعہ کریں بنیادی طور کے اوپر جو روزے کو جو مختلف نام دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو فرمایا کہ یہ روزہ ہی صبر ہے، روزہ ہی جو ہے وہ شکر ہے، اور روزہ ہی تقویٰ ہے، یہ سب چیزیں جو قرآن میں اور حدیث میں ہم جس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقین ایسا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے جو روزے کے جو تصور کو بیان کیا ہے اور عبادت کی جو ایک نئی شکل ہے کہ جس کے اندر دیگر عبادات آپ دیکھتے ہیں اور روزے کے جب آپ اس کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا ڈیفرنٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ یعنی ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزیں ایک وقت مقررہ تک جو ہے نا وہ حرام کر دی گئی، مطلب اس کو منع کر دیا گیا، اور اس عمل کو اور اس رکنے کو جو ہے وہ ایک عبادت کا جو وہ تصور دیا گیا۔ تو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد اللہ رب کریم نے بیان فرما دیا، فرمایا کہ لوگوں جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور فرمایا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تمہارے حق میں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ تم سے پہلے بھی قوموں پہ فرض کیا گیا تھا، لیکن آج کا سوال میرا یہ بھی، آپ نے بڑی اچھی بات کی صبر کے حوالے سے، ہم اس کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ اور ہماری قومیتیں ہیں جن کے روزے آج سے شروع ہوئے یا کل سے شروع ہوئے کرسچینٹی میں، تو ان کے روزے اور ہمارے روزوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور ان کے روزے بھی بالکل یہی تعلیمات دیتے ہیں کہ صبر کی تعلیم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور ان ساری سب چیزوں کو۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب میں اس کا ایسنس ڈالا ہے۔ بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اگر ہم مذاہب عالم کا مطالعہ کریں، چاہے وہ کتابی ہمارے مذاہب ہو یا غیر کتابی مذاہب ہوں، جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر ہیں، تقریباً تمام ہی مذاہب میں روزوں کا تصور موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کیفیت کے اعتبار سے اور اس کی کمیت کے اعتبار سے، کسی میں زیادہ کسی میں کم ہے۔ اب ظاہر بات ہماری جو دیگر جو اہل کتاب کی جو ہماری جو برادری ہیں، جن کے روزے آج سے ان کا ایک عمل شروع ہو رہا ہے اور تقریباً 40 دنوں کے اوپر محیط ہے، اور اگر ان کا دورانیہ دیکھیں تو مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا دورانیہ بھی تقریباً 4 سے 5 گھنٹے زیادہ ہے، کیونکہ ان کا روزہ جو ہے وہ تقریباً 12 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جا کے پھر ہمارے ساتھ وہ کھلتا ہے، بلکہ ہمارے 1 گھنٹے کے بعد ان کا روزہ کھل جاتا ہے۔ تو اصل جو دیگر عبادات میں بھی روزے کے تصور کو رکھا گیا اور اسلام نے بھی رکھا، اس کا مطلب بنیادی وجہ کیا کہ بعد یقیناً اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور قرآن مقدس میں فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہ ہواہ، اے لوگوں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اللہ پاک نے خواہش کو ایک معبود کا نام دیا، یعنی معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو چونکہ انسان عمومی طور پر اپنے نفس کے ہاتھوں بڑا مجبور ہوتا ہے، اور پھر اس نفس کے جب اس کے اوپر جب غالب رہتا ہے تو انسان کی ملکوتی جو طاقت ہے وہ مغلوب رہتی ہے، تو ہر برائی کی طرف انسان لپکتا ہے، آمادہ ہوتا ہے، برائی کی طرف اس کا ذہن، اس کا رجحان ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی نفس کے تقاضوں کو، اس نفس کی قویت اور اس کے مضبوط پن کو اللہ رب کریم نے توڑنے کے لیے روزے کا تصور کو دیا۔ کیوں؟ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس آپ کا نفس ہوتا ہے کمزور، اور جب نفس کمزور ہوگا تو برائی پر آمادہ نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے ہو سکے تو وہ اپنا نکاح کر لے، یعنی الفاظ ایک ہے، جس سے ہو سکے وہ نکاح کر لے، یعنی کہ رمضان کے مہینے کی بھی بات بتا رہے کہ اس میں یعنی جس میں اگر کوئی اس سے ہو سکے تو وہ نکاح کر لے، اور اگر کوئی شخص نکاح کی مہر یعنی اس کا حق مہر ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو فرمائے کہ اس شخص کے لیے چاہے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کے نفسانی خواہشات کو توڑ دے گا۔ میں اسی سوال پہ آ رہی ہوں، بہت زبردست آپ نے میرے پاس اس کا ایک نیا ورژن آ گیا، کیونکہ میرے کافی دنوں سے سوال تھا کہ رمضان المبارک میں شادیاں کیوں نہیں کی جاتی، نکاح کیوں نہیں کیے جاتے، میں اس پہ آؤں گی۔ اب مجھے آپ سلمان یہ بتائیے گا کہ یہ تو جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بتایا مختلف مذاہب میں روزے ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ان میں روزے ہیں، جو لوگ جس کو نہیں رکھنا ہوتا وہ عام زندگی میں بھی نہیں رکھتے، لیکن وہ عام زندگی میں نہ رکھنے والا جب وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا اور کوئی چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تو مار رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اس کی احساس ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور اس کا سائنٹیفک میں اس کا جو ورژن ہے وہ جاننا چاہ رہی ہوں روزے۔ دیکھیے، میں نے ایک پروگرام میں پہلے عرض کیا تھا، انسان کا وجود جو ہے نا
وہ درجات کے ذریعے پہ دیکھیں تو آپ اس کی کیفیات کے اوپر مشتمل ہو. مختلف کیفیات کا مجموعہ ہے انسان. اس میں سب سے بنیادی کیفیت جو انسان کی وہ خواہشات, کھانا, سونا, جنسی ضروریات. پھر اس کے بعد ہے اس کے جذبات کے اندر جیسی آپ کے تعلقات جڑتے ہیں, ریلیشن شپ بنتے ہیں تو آپ کے جذبات اجاگر ہو جاتے ہیں. پھر احساسات, پھر خیالات, پھر معاملات, اور اینڈ میں انسانیت کا درجہ, اور پھر روحانیت کا درجہ آ جاتا ہے انسان کو. تو اب جو انسان جس درجے پہ کھڑا ہوا ہے کیفیات کے, وہ اس طرح کا روزہ رکھتا ہے. جبرن روزہ بھی رکھتے ہیں لوگ, صبرن روزہ بھی رکھتے ہیں لوگ. تیسرا درجہ ہے احساس کر کے روزہ رکھتے ہیں, جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ اس کی افادیت کیا ہے. اور ان سب سے بلند درجہ جب انسان اطمینان سے روزہ رکھنے لگے, جب اس کو روزہ رکھنے میں اطمینان آنے لگے. جیسے علامہ صاحب نے بھی عرض کیا کہ یہ تزکیہ نفس کا پورا سائیکل ہے یہ, اور اس سائیکل میں 1 مہینہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے, جو ہماری دینی ضروریات ہے, بنیاد ہے. 11 مہینے آپ نے اس کو فالو کر کے اپنے تزکیہ نفس کو انٹیک رکھنا ہے. اور جو آپ کا ابلیس ہے, شیطان, جس کو ہم جو بند ہو جاتا ہے رمضان کے اندر, وہ سب سے زیادہ اٹیک کہاں سے کرتا ہے؟ اسی نفس کے ذریعے کرتا ہے. یہی اس کا ہتھیار ہے, سب سے بڑا اس کا. تو اس نفس کو باندھ دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ایک پوری ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اپنی, آپ کو بیسیکلی ہوتا کیا ہے, آپ کو خیالات, احساسات, جذبات سے نیچے لا کے خواہشات میں باندھ دیا جاتا ہے. بالکل بیسک انسٹنکٹ پہ لا کے آپ کو ریپ پکڑ کے زنجیروں سے باندھ کے بھائی آپ نے خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. جب آپ نے خواہشات پہ کنٹرول کیا تو آپ کے جذبات پہ بھی کنٹرول ہوگا, آپ کے احساسات برے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈنڈا لگنا ضروری ہوتا ہے. میرا ایک سوال ہے, جو روزے کا اطمینان ہے, مطلب کیا واقعی اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے؟ اب جیسے اللہ نہ کرے آپ یا میں یا اور بہت سارے لوگ, یا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے روزہ ایک عام دن ہے, ہم تو اسے ایسے محسوس کرتے ہیں کہ روزہ ایک عام دن ہے. دیکھیے جتنا اب اس میں ہمارے طرف سے کیا جو ایکسٹرا جس کہتے ہیں ٹاپنگ کرتے ہیں, وہ ہماری عبادات ہوتی ہیں, ورنہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے عبادات تو اوبویسلی بنیاد ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم اپنی تزکیہ نفس کی طرف جائیں, لیکن جو انسان تزکیہ نفس کے جس درجے پہ کھڑا ہوگا اتنا روزہ اس کے لیے آسان ہوگا, اور جو جتنا تزکیہ نفس سے دور ہوگا اتنا اس کے لیے جبرن ہوگا روزہ. جیسے میں نے عرض کیا, روزہ ہے کیا, آپ کی خواہشات پہ لا کے آپ کو کھڑا کر دیا کہ اس کو بھی کنٹرول کریں. اچھا یہ سارا بلڈ اپ ہوتا ہے. خواہشات آپ کی بے قابو ہوں گی تو جذبات بھی بے قابو ہوں گے, جذبات بے قابو ہوں گے, احساسات بے قابو ہوں گے. اسی طرح انسان کا پورا جو وجود ہے وہ بگڑتا ہے. تو آپ کو بیسکلی 1 مہینے کے لیے بیسک پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا, بالکل باٹم لائن کے اوپر, کہ کھانا آپ کا بند, اور جسمانی آپ کی جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کریں, آپ نظروں کو کنٹرول کریں. اور پھر جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے جذبات بھی کنٹرول ہوتے ہیں, آپ کے احساسات بھی, کہتے ہیں سوچ کا بھی روزہ ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہے. میرا سوال ابھی یہیں پہ آ رہا ہے, میں ابھی دوبارہ سے آتی ہوں آپ کی جانب, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. اب اس پر جب یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنا, جب ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم نفس کو مار رہے ہوتے ہیں. مار نہیں, تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں. نفس کا تزکیہ ہم عام زندگی میں اگر ہم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا ہمیں نفس کو مارنا ہے. 2 طرح کے نفس ہیں, ہم نفس کو مار رہے ہوتے ہیں, ہم روزے میں تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بیسیکلی صبر. اب صبر کو ہم سائنٹیفکلی جو اس کا ہمارے اوپر امپیکٹ آتا ہے, میرا سوال اگلا یہی ہوگا. لیکن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان, رمضان. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. انتہائی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کچھ علم کا خزانہ ہم لے رہے ہیں, اور اس خزانے کی پھول پتیاں چاہتے ہیں کہ آپ تک بھی جائیں اور اس کی خوشبو سے آپ بھی معطر ہوں. تو بات ہو رہی تھی یہاں روزے اور صبر کے حوالے سے. تو میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب, میں تھوڑا سا اس کو تصوف کے ساتھ روزے کی اہمیت, تصوف روزے کے ساتھ اس میں صبر کا ایلیمنٹ, ہم اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ یعنی ایک تو بات آٹومیٹک ہے نا کہ جی روزہ رکھا ہے تو اب آپ کو صبر تو کرنا ہے, مطلب آپ یہ تو بلٹ ان آ گیا, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جان کر کے کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. تو ذرا مجھے اس سے تھوڑا سا بتائیں. روزہ 2 طرح کے لوگ روزہ رکھتے ہیں. ایک ہمارے علماء متصوفین جس کو ہم کہتے ہیں اہل بواطن, اور ایک تھے اہل الظواہر جو ہم لوگ رکھتے ہیں, اور جو علماء ظاہر ہیں. ان کے روزے کا تصور ہی الگ ہے, وہ بہت زیادہ الگ تصور ہے. زکوٰۃ کا تصور بہت صوفیہ کیا الگ ہے. ہمارے یہاں تو نا کہ 100 میں 2.5 روپے ہیں. صوفیہ یہ کہتے ہیں ان کے ہاں مشرب اور مسلک ان کا یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں 100 ہیں تو 100 کے 100 ہی دینے ہیں. اس لیے کہ اس پر اب میری کوئی دسترس کوئی نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں, تو وہ 100 کے 100 ہی دینے کو تیار ہوتے ہیں.
اسی وجہ کے تصوف کو سمجھنا اہل الظواہر کا یہ تو خیر ہمارا معیار بہت نیچے ہے، اس وہ متصوفین کے الگ معیار روزوں کا بھی، جس میں بتایا گیا کہ اس کے اندر زبان کا بھی روزہ ہے، اس کے اندر آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس کے اندر اعضاء کا بھی روزہ ہے، اس کے اندر آپ کے سانسوں کا بھی روزہ ہے جو آپ سانس لیتے ہیں، اور روزے کا جو ایک نفیس تصور ان کا جو اجاگر ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ رب کریم کی جو تجلی ہیں انہیں نصیب ہوتی ہے اور دیدار خداوندی سے جنہوں وہ جو مستنیر ہوتے ہیں، تو ایک الگ تصور کے لوگ ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے صبر کا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ ہی صبر ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کے حوالے سے بڑی باقاعدہ قرآن مقدس میں بھی اور حضور کی تعلیمات میں ایک واضح ارشادات ہیں۔ 90 مقامات قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے صبر کے بیان فرمائے، اور انہی 90 مقامات جو ہے نا وہ صبر کی طرف منسوب کیے گئے، اور اس صبر کے نتیجے میں ملنے والی جو بھلائیاں ہیں اور جو درجات ہیں وہ اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں اس کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ مثلا فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجر بغیر حساب، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو جو حساب کتاب جو اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا وہ بغیر حساب کا ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے جو اجر ہے، تو فرمایا صابرین کے لیے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ جس شخص نے صبر کو اپنایا اور جس شخص نے جو اللہ رب کریم کی بارگاہ میں مغفرت کو طلب کیا، فرمایا کہ ایک عظیم امور میں سے، یعنی بہت اہم کاموں میں سے یہ کام ہے۔ تو اسی صبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حضور نے خود اپنی ذات پہ کیوں کیا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کو جو قریش نے اور مکہ کے لوگوں نے بہت زیادہ اجیرن کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دینی تعلیمات انتہائی دشوار کر دی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی راہوں میں جو ہے نا وہ کانٹے بچھا دیا کرتے ہیں، یہ اسی طریقے سے راستوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر وہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو الشاعر المجنون کے الفاظ سے وہ مخاطب کرتے ہیں، یعنی فرمایا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور فرمایا کہ تو ساحر جادوگر ہے، یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ، اس قسم کے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے ضرر کی بددعا بھی نہیں فرمائی، کوئی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں فرمائے، اور صبر کیا، اور صبر کے نتیجے میں پھر اللہ رب کریم کی بارگاہ سے انعام کیا ملا؟ اگرچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، اللہ رب کریم کی بارگاہ مقربین خداوندی ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا گیا، اور جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرمایا انہوں نے صبر کیا، اور سب سے زیادہ آزمائے گئے، سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آزمائشیں دی گئی، اور ان آزمائشوں پر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مقام پر کچھ بے صبری کی۔ وہ بے صبری کیا ہے کہ جب یہودیوں نے آپ کا تعاقب کیا حضرت زکریا کا، اور آپ کے تعاقب میں وہ نکل پڑے، تو آپ نے ایک درخت آپ کے سامنے آیا، تو آپ نے درخت سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ ذرا تھوڑا سا مجھے اپنے اندر لے لو، یعنی اوٹ میں کر دو مجھے۔ تو درخت نے اپنا جو ہے وہ اپنے وجود کو 2 حصوں میں کر دیا، اور انہیں اپنے اوٹ میں ان کو کر دیا، اور پھر اس کے بعد پھر شیطان ابلیس جو ہے وہ جا کے یہودیوں کو اس نے آرا دیا اور کہا کہ اس درخت کو یہاں سے اس طریقے سے چیرا جائے، تو کیونکہ یہاں پر وہ موجود ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ، اس میں جو بنیادی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، اور اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کر انہوں نے براہ راست درس سے مخاطب کہ مجھے اپنی پناہ دے دو۔ تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر اگر زکریا علیہ السلام اگر صبر کرتے ہیں، اور جب ان کو آرے سے چیرا جا رہا تھا انہوں نے آہ کی، کیا کلمات تھے؟ آہ۔ تو اللہ رب نے ارشاد فرمایا کہ زکریا کو چاہیے تھا کہ وہ آہ نہ کرتا، اور فرمایا اے زکریا اب تو آہ کی، اب اگر اگلی مرتبہ اگر آپ کے وجود کو آری سے کاٹا جا رہا ہو تو اپنے زبان کو، یعنی اپنے آپ کو جو ہے نا اس طریقے سے، یہ تو بہت ہی روزے کی اور صبر کی کتنی بڑی، کوئی تصوف کی اتنی بڑی مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے، اس تک تو پہنچنا ہم جیسوں بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا ایسا بات ہی نہیں ہے نا۔ تو میں سلمان آپ سے بھی میرا ایک بڑا ویلڈ کویسچن ہے، سب سے پہلے ہم بات کریں گے چونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن میں سوال چھوڑے جاتی ہوں۔ جیسے ہم نفس امارہ کی بات کر رہے تھے اور نفس کی بات کر رہے تھے، آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کہ نفس کو مارنا نہ کہو اور نفس کو مارو بھی نہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ سوال یہ کہ یہ سائنٹیفکلی ہمیں کتنا بیلنس رکھتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم سائنٹیفکلی پیور بات کریں، میں اب ریلیجن کو اور فلسفی کو میں سائیڈ میں رکھ کے بات کروں گا، نفس بیسیکلی سائنس کے ساتھ تو ہے نا اس کا۔ فرینچ فلاسفر گزرے رینے ڈیکارٹ کے نام سے،
انہوں نے ایک ریسرچ کیا اور بیان کیا کہ انسان کے اندر 3 قسم کی روح کے درجے ہوتے ہیں. ایک روح ہوتا ہے جس کو ہم نباتاتی روح کہتے ہیں, پلانٹ سول. پلانٹ کے اندر کیا ہوتا ہے, جان ہوتی ہے درختوں کے اندر, لیکن ان کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, ان کی خواہشات بیسک نہیں ہوتی, ان کو صرف کھانا چاہیے اور گرو کرتے ہیں. پھر ایک ہوتی ہے اینیمل سول, یعنی کہ حیوانی روح. تو وہ کہتے ہیں انسان کے اندر یہ دونوں بھی ہیں, اور پلس تیسری ایک انسانی روح جو آپ کی فری ول, جس کو مرضی جو آپ کی ایکٹیویٹ کرتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نفس. تو یہ جو تینوں درجات ہیں روح کے, اس کو کنٹرول کرنا روزہ ہے. اور آپ نے ابھی صبر کی بات کی, صبر اور جبر یہ ایک درجہ روزہ کا, میں نے جیسے کہا ایک اور درجے بھی شکر اور احساس کا. تو جب آپ کی یہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ, جب آپ کی خواہشات کنٹرول ہونے لگ جائیں گے, آپ کی اینیمل انسٹنکٹس کو آپ ریئلائز کرنے لگ جاؤ گے کہ مجھے بھوک لگی ہے لیکن مجھے جانور کی طرح بیہیو نہیں کرنا, کیوں, میں ریئلائز کرتا ہوں, میں احساس کرتا ہوں. ایون دو عام زندگی میں اگر بھوک لگی ہے تو آپ بے صبرے پاگل نہ ہو جائیں. پتہ ہے ہوتا کیا ہے, عام لوگ دنوں میں بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا, تو آپ کا اتنا ٹائم لیپس نہیں ہوا ہوتا. جب یہ 12-13 گھنٹے کے بعد آپ بھوکے ہوتے نا, آپ کی باڈی سائنٹیفکلی چنگاڑ رہی ہوتی ہے, چیخ رہی ہوتی ہے, کھلاؤ مجھے قربانی ہے. اب آپ نے اگر انسانی رویہ, انسانی بیہیویئر جو فرشتوں والا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ چاہیے کیا, اللہ تعالیٰ کو تڑپ تو ہو, تھوڑا دکھے تو صحیح, مانگے تو صحیح کہ پیٹ کو کچھ چاہیے, یہ تڑپ تو آئے, لگن تو آئے. اسی پہ بات کریں گے ناظرین, آپ کہیں جائیے کہ نہیں, تھوڑی سی جذباتی ہو جاتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن یہ تعلیم کا وہ حصہ ہے جو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.